إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے۔
نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے، وہ ہر دوسرا کا واحد یکتا تنہا مالک اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الانبیاء سید الثقلین سیدنا امامنا ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت، اس کا شان نزول، اس کا پس منظر، جب مشرکین مکہ نے افواہ پھیلائی تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا، میں عرش والے کا ہاتھ ہے کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ یہ آیت اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ایک درخت کے نیچے، تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو تھے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تب سے لے کر تادم وفات ساری کی ساری زندگی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت نے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ نیکی کے کاموں میں بہت آگے تھے، فاستبقوا الخیرات، یعنی بازی لے جانے والی ہستی اور شخصیت جو نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وصف اول میں کھڑے ہوتے، یعنی صف اول کے، یعنی سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر میدان میں ساتھی تھے۔ معاملہ جہاد ہو تب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں دیگر مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور وہ وہی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، یعنی مسجد نبوی کو وسیع جو ہے نا کیا، اور مسجد نبوی کی توسیع کر کے مسجد نبوی کو بہت بڑا بنایا۔ اور جامع القرآن بھی آپ ہی ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ قرآن کی جمع اور تدوین کا اصل کام، اصل سہرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہے، کیونکہ اختلافات اور انتشار کو دیکھتے ہوئے قرآن کو انہوں نے ایک ہی، یعنی قریش کے ہی طریقے پر جو ہے نا ایک قرات میں جمع کیا، جس کے اندر اب جتنے بھی قراءات اس بر عظیم پاک و ہند کے عرب میں پڑھی جاتی ہیں وہ خط عثمانی سے ہی ثابت ہے ساری کی ساری۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک وصف میں ترتیب دیا اور تدوین کیا اور مرتب کروایا، تو آپ ہی جنگوں میں جانے والے مجاہدین کے لیے زیادہ راہ تیار کرتے ہیں۔ مشہور حدیث کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چندے کے لیے اعلان کیا تو 1000 اونٹ گلے سے لدا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا، اور وہ اونٹ جس کے بارے میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ 10 گنا اس کے بدلے دینے کے لیے تیار تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں تو 700 گنا اس کے بدلے لے چکا ہوں اور یہ مجھ سے وعدہ ہو چکا ہے، اب میں کسی اور کے ساتھ اس کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے مدینہ میں میٹھے پانی کے انتظام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جو بیر روما کا کنواں تھا، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیر روما کا کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ اس پر جنت کو فرض کر دے گا۔ اسی طرح 18 ذو الحجہ کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی مناسبت سے آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو اللہ نے نازل کی، اور اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں جو قرآن کی شخصیات ہیں۔ ان ہستیوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا، تاریخی اوراق کی ہستیاں نہیں ہیں، تاریخی اوراق کی یہ شخصیات نہیں ہے۔ تاریخ تو جھوٹی ہے، 95% جو ہے تاریخ جھوٹی ہے، 5% صرف تاریخ کے اندر کچھ سچی باتیں جو ہے بیان کر دیں گی۔ کوئی مرخ جس طرف جو ہے نا وہ جی چاہے اسی طرف تاریخ کا رخ موڑ لیتا رہا ہے۔ اور قرآن کا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جن کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا بدلہ ہی ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایسے باغات یعنی ایسی جنتیں، اور جنت کا لغوی معنی ہوتا ہے باغ، اور جنات کا معنی ہے باغات، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا عدن ہمیشہ ہمیش رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، جو اللہ نے مستقل پرماننٹ ابدی طور پر ہمیشہ طور پر اللہ نے ان کو الاٹ کر دی ہیں، ان کے نام لگا دی ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وہ ہستیاں ہیں جن سے خود عرش والا رب عرش پر راضی ہو چکا ہے، اور وہ زمین پر اس فرش پر چلتے پھرتے راضی ہو چکے ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا حیا کرنے والے، اللہ کی خشیت جن کے دلوں پر راز کرتی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں، اور یوں ہی میرا گروہ ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو اپنی جماعت، اپنا گروہ کہا، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے، یعنی خود اللہ ان کو علیم کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور ان کے بارے میں معاذ اللہ جو طعن و تشنیع اور سب و شتم کرے، اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا بے ایمان اور کافر اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہونا، جو معاذ اللہ ان ہستیوں کے بارے میں سب و شتم کرے، ان کو گالی گلوچ کرے، ان کو ملعون کہے، اور معاذ اللہ ان پر لعن کرے اور طعن کرے، اس سے بڑا ظالم اور کافر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر نازل کر دی۔ وہ گویا کہ قرآن کا منکر بھی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا منکر بھی ہے، کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منکر ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات کا ہی حقیقی طور پر انکار کرتا ہے، نہ ہی تو وہ لا الہ الا اللہ کو صحیح مانتا ہے اور نہ ہی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مانتا ہے۔ اس لیے ابو بکر اور عمر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ تعجب ہے دنیا کے اس طبقے کے اوپر، حیرانگی بھری بات ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، انسان کو مقام ہی اللہ نے عطا کیا کہ اللہ نے فرمایا اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر علم کی بنیاد پر، اور پھر نوری مخلوق کو، تمام آسمانوں کے فرشتوں کو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیا، اور وہ فوجیں جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں بھی نہیں جانتا کہ اللہ کی فوجیں آسمان پر کتنی ہیں، یعنی ان تمام کے تمام فوجوں کو اللہ نے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر من الکافرین۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کی وحی کہتی ہے، اللہ کی کلام ہے، خود رب رحمان فرماتا ہے کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی گویا کہ سب سے پہلا کافر ہی جانے پانے میں جو انسان کی عظمت کو ٹھکرانے والا، جو انسان کو نہ ماننے والا ہے۔ نوری مخلوق کو تو اللہ نے مٹی کے سامنے جھکا دیا، نور کو تو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو اس مٹی کے بنے ہوئے آدم کو، اس کا مقام ہی اس لیے زیادہ تھا، خود کائنات کا رب اس کو بنانے والا جس نے اپنے ہاتھوں سے اس خمیر کو گوندا، اور خمیر جب بدبودار اور سیاہ ہو گیا پھر ونفخت فیہ من روحی، پھر اللہ نے حکم دیا اور اس میں جان پیدا ہوگی، کیونکہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ وہ آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر سب سے پہلے انسان جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور نبی اور ہمارا باپ اور ہماری ماں اما حوا علیہ السلام، مقام تو ان کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ مقام کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ہے، آخر الزمان خاتم النبیین ہے، یعنی جن پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، جن کے بعد کوئی روئے زمین پر نبی ہو ہی نہیں سکتا، جن کے بعد
کوئی بھی خلا ایسا نہیں ہے کہ جس کو پر کیا جا سکے، بلکہ وہ پر ہو چکا ہے ہر خلا، اور اللہ نے دین کو کامل اکمل اور مکمل کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں آئے سب سے آخر ہیں، مقام سب سے زیادہ ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس طبقے کے لیے، اس گروہ کے لیے جو معاذ اللہ ان تین ہستیوں پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراض اور معاذ اللہ لعان اور معاذ اللہ ان پر جو ہے طعن و تشیع اور سب کو شتم کرتے ہیں کہ معاذ اللہ خلافت ان کا حق نہیں تھی۔ بھئی ان کے بعد آنے والے کا مقام تو ان سے زیادہ ہی ہے۔ وہ جناب محمد رسول اللہ کی جد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی، آپ کا خون بھی، دماد رسول بھی، اس میں کوئی شبہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام بلا شبہ زیادہ ہے، مگر ہر ایک کا مقام اپنے اپنے منصب پر، تمام کے مناقب اپنی اپنی جگہ پر ہے، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے فرما دیا ہے۔ کن فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیا کیا؟ لا نعدل بأبی بکر احدا، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا ثم عمر، پھر عمر کو، اور وہ عمر جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور 22 قرآن کے مقام ایسے ہیں جو اللہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے پر قرآن کا نزول کیا، یعنی 22 قرآن کے مقام ایسے ہیں جو حضرت عمر نے کہا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ وہ غزوہ بدر میں جو 70 قیدی ہونے والے ہیں، حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ قتل کیا جائے ان کو، اور قتل بھی ان کے اپنے رشتہ دار کریں، اگر باپ گرفتار ہوا تو بیٹا قتل کرے، اگر بیٹا گرفتار ہوا تو باپ قتل کرے، اگر بھائی گرفتار ہوا تو بھائی قتل کرے، اس طرح رشتہ دار کو قتل کرے، ان کا کلا کما کرے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی مشورہ یہی تھا، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ محمد جو عمر نے کہا تھا وہ بہتر تھا، آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ یہ دوبارہ تیار ہو کر آئیں بڑی قوت کے ساتھ۔ اسی طرح شراب کے حوالے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو کہا تھا اللہ کے رسول شراب کو حرام قرار دیں، لیکن اللہ کے رسول نے وحی کا انتظار کیا، پر اللہ نے 3 مقامات پر قرآن کی وحی نازل کی اور شراب کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے پردے کا حکم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اللہ نے نازل کیا۔ ہر صحابی کا مقام الگ ہے، سارے کے سارے صحابی جن کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے اولئک حزب اللہ، جن کو جماعت ہی اللہ نے اپنی کہہ دیا، اس کے بعد تو کچھ شبہ کرنے والا بے ایمان منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان مومن اور مواحد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ثم عثمان، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے ہم پر کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر، پھر اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر، جن کو یہ فضیلت کے مقام دیے گئے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جو فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ پہاڑ تھم جا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ دیکھ کیسا منظر ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں اور 2 سسر ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دماد ہے اور ذوالنورین ہے جس کو اللہ کے رسول نے 2 بیٹیاں دی، یعنی ایک بیٹی فوت ہوگی پھر اللہ کے رسول نے نکاح میں دوسری بیٹی دے دی، اور فرمایا کہ میری اس کے علاوہ بھی بیٹیاں ہوتی میں ایک در ایک پے در پے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی اتنی محبت اور اتنا احترام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کرتے تھے۔ اب میں اس کو اذا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ کے اوپر جب چڑھے تو وہ حرکت کرنے لگا، جھومنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھنے پر، یعنی ہر کائنات کی مخلوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور اللہ کے رسول کا ادب کرتے تھے، اس کی خوشی کی انتہا تھی کہ وہ جھومتا تھا کہ کائنات کا پیغمبر آخر الزمان میرے اوپر چڑھا ہے، یعنی یہ وہ اپنے لیے اعزاز اور اپنے لیے بہت بڑا
جو ہے نا وہ مقام سمجھتا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے لقب سے یاد کیا۔ سیدنا عثمان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کے لقب سے یاد کیا، اور فرمایا آپ نے کہ احد تھم جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ یعنی یہ تین ہستیاں، خود کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چڑھے، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا، اور آدمی ایسا کہ جو سب سے زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ پوری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، نہاتے ہوئے بھی، یعنی غسل کرتے ہوئے بھی، یعنی طے بند باندھ کے جب کوئی بندہ نہا رہا ہو تو وہ توجہ ہی نہ کرے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی کبھی شرمگاہ کو دیکھنا نہیں ہے، تو انسان بغیر دیکھے بھی استنجا کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ انسان زیر ناف جو ہے وہ اپنی تمام کی تمام چیزوں کو دھو سکتا ہے، لیکن پردے میں رہ کر بھی دھو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور وہ حضرت عائشہ کی چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے، اوڑھ رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی، انہوں نے اپنی کو بات بیان کی، کو کام تھا، پھر وہ چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت طلب کی، اور اجازت طلب کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو بھی اجازت دے دی، وہ بھی اپنی کو باہر کر کے چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، ہڑبڑا کر اللہ کے رسول بالکل بیٹھ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے مجھے پھر یہ بات کہی کہ عائشہ تم بھی اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ لو۔ پھر میں نے آپ کے پاس حاضری کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے الفاظ اجمعی علیہ کا صحابہ کا اپنے کپڑے اپنے اوپر اکٹھے کر لو۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کیا اور واپس آ گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا۔ صحابہ کی عادت تھی رضی اللہ عنہم اجمعین یا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کہ صحابیات بھی فوراً اللہ کے رسول سے پوچھ لیتی تھی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ مالی لم اراک فرقت لابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما کما فزعت لعثمان۔ فرمایا اللہ کے رسول، جب مالی لم اراک فزعت لابی بکر، ابو بکر آئے تو آپ نے جو ہے وہ بالکل چکنے نہیں ہوئے، آپ ہڑبڑائے نہیں، عمر رضی اللہ عنہ آیا آپ ہڑبڑائے نہیں، عثمان آیا بالکل اٹھ کر بیٹھ گئے، اور ہر چیز کو آپ نے بالکل سیٹ کر لیا۔ تو رسول نے فرمایا ان عثمان رجل حی، کہ بے شک عثمان وہ حیا والا شخص ہے، وہ انسان ہے، وانی خشیت ان اذنت له على تلك الحال ان لا يبلغ الی فی حاجته۔ عثمان انتہائی حیادار ہے، مجھے ڈر تھا کہ میں نے اسی حالت میں ان کو آنے کی اجازت دی تو وہ اپنی ضرورت کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کر سکیں۔ اور یہ عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد ان سے حیا کیوں نہ کروں؟ اس قدر حیادار تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کس قدر محمد رسول اللہ کی بشارتیں ہیں۔ فرمایا کہ دخل ابو بکر فلم، یعنی تحت الشو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک اللہ کے رسول ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ انسان بے تکلفی میں لیٹا ہوتا ہے، ٹیک لگا کر اللہ کے رسول بیٹھے تھے، آپ کی ران سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا ہوا، لہو ولم تبالی ثم دخل عمر فلم تحتش لہو ولم تبالی۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلم تحتش، اللہ کے رسول پھر بھی ویسے اسی حالت میں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ کر آپ نے اپنی ران پر کپڑا بھی ڈال دیا، اللہ کے رسول نے فوراً اپنی ران پر کپڑا ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد بھی اس کا حیا کرتا ہوں۔ یعنی اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کی نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ، اور وہ الفاظ خود نہیں نکلتے، وہ اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، خود کائنات کا رب فرماتا ہے قرآن اپنی کلام کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے کہ تب تک میری نبی کے نطق
کرتے ہی نہیں تھے، ہونٹ لب مبارک ہلتے ہی نہیں تھے جب تک کہ عرش میں اللہ کی وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ یہ تمام کی تمام بشارتیں جناب محمد رسول اللہ کی نبوت علی زبان سے کائنات کے رب نے نکلوائی ہیں۔ فرمایا دخل ابو بکر فلم تحتش رہ، اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح فلم تحتش، اللہ کے رسول نے پھر بھی اپنے آپ کو درست نہیں کیا۔ جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے کپڑا بالکل درست کر لیا، اور اس لیے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ عثمان حیادار ہیں، سب سے زیادہ۔ فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر، فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ میری امت میں رحم کرنے والا ابو بکر، اور سب سے زیادہ جو شدید ہے، سخت ہے دین کے معاملے میں اور سخت مزاج ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ جو قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو قرآن بھی گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رحماء بینہم یہ کہا گیا ہے والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کافروں کے مقابلے میں فولاد، اور وہ بھی ہیں جو آپس میں ریشم سے زیادہ نرم ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا وہ ہلکا یارا تو بے ریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایمان والا تو باطل کے مقابلے میں فولاد ہے، ایمان والوں کے مقابلے میں فولاد نہیں ہے۔ جب مسلمان کے بارے میں سخت ہے، وہ پھر منافق ہے یا کفر کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تو ایمان والوں پر جو حملہ کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو مسلمان کے لیے نرم ہے، ریشم سے زیادہ نرم ہے۔ اس لیے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی شجاع، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نرم دلی اور رحم دلی۔ لیکن فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والا ابو بکر۔ فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ اور فرمایا اشدتم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ سچا اور فرمایا کہ حیا والا عثمان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واقضاہم علی بن ابی طالب، اور بہترین قاضی علی بن ابی طالب ہے، یعنی قاضی کیا، جج، چیف جسٹس۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی چیف جسٹس حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی چیف جسٹس یعنی قاضی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رہے۔ جو بھی مسئلہ صحابہ کے پاس آتا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آتا، وہ کہتے جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان کو لے کر وہ ان کا مسئلہ حل کریں گے۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی چیف جسٹس رہے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بھی چیف جسٹس حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہی رہے۔ یہ مقام تھا علی رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے رسول نے میری امت میں سب سے بڑا قاضی، یعنی سب سے بہترین فیصلے کرنے والا، حق پر فیصلے کرنے والا، وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، فرمایا کہ پھر اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا، یعنی کتاب اللہ کا علم رکھنا ہے، لِكِتَابِ اللَّهِ، یعنی ابی بن کعب، ابی بن کعب ہیں، یہ سب سے بڑے علم رکھنے والے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر کہا کہ سب سے تقوی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور فرمایا کہ ان کو بھی کہا کہ آپ بھی کچھ تقوی کے بارے میں بتا دیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ یا امیر المومنین، کبھی آپ جھاڑیوں میں سے گزرے ہیں، جنگلی ہو اور ہر طرف جنگل ہی جنگل اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، گرد و نواح میں کوئی جو ہے نا پگڈنڈی بھی نہ ہو جس کے اوپر آپ پیدل چل سکیں؟ تو فرمایا کہ ہاں جی، تو کیا کریں گے آپ اس پر؟ تو کہنے لگے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، میں اپنے جسم کو سمیٹ لوں گا کہ ایک بھی کانٹا جو ہے میرے جسم کے ساتھ نہ چبھے، اور ایک بھی کانٹے کے ساتھ جو ہے میرا جسم چھید نہ جائے، میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ کہا کہ مومن یعنی جو دنیا کے اندر رہنے والا ہے وہ تقوی یہ ہے، تقوی اس چیز کا نام ہے، اس پرہیزگاری کے ساتھ کائنات کے اندر رہنے والا شخص ہے وہ متقی ہے، یہ ہے تقوی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دور خلافت کے اندر ابی بن کعب سے پوچھا کہ سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ نے آپ کے متعلق فرمایا کہ کتاب اللہ کا علم، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا علم سب سے زیادہ آپ کے پاس۔ فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فرمایا حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کو تھا، جو حلال و حرام کے جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اور فرمایا پھر افرزہم زید بن ثابت، فرمایا کہ اس کے بعد وراثت کے بارے میں، جائیداد کی تقسیم کے بارے میں
جو ورثے کی ساری تقسیم ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ وراثت میں ماہر اور علم رکھنے والے اور جن کی گرپ پر عبور تھا وہ ہیں زید بن ثابت۔ الا فان لكل امه امینا وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ایک امانت دار ہوتا ہے، فرمایا اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ تمام صحابہ کو اللہ نے مختلف مقامات پر اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ الفاظ کہلوائے، جنت کی بشارتیں۔ اور ادھر جناب محمد رسول اللہ کی یہ جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، قال الالبانی الصحیح، امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ کاتب وحی ہونے کا اعزاز، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاتب وحی بھی تھے، وہ وفادار صحابی تھے جو کسی موقع پر پیچھے نہیں رہے، اور وحی کے حوالے سے بھی جناب محمد رسول اللہ کی اترنے والی وحی یعنی قرآن کو لکھنے والے۔ اور اسی طرح شروع اسلام میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ لکھنا پڑھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں لکھتے تھے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ امی کہا ہے اللہ نے اپنے نبی کو، یعنی ایسا امی نہیں کہ ہم کہیں بالکل ہی اللہ کے رسول ان پڑھ تھے۔ اقرا کی تفسیر بھی مختلف ہے کہ اقرا پڑھ، لیکن پڑھ کیا پڑھنا ہے، کس چیز کو پڑھنا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آ کے بندہ کہے جی پڑھ، تو میں اسے پوچھوں گا ابھی کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، کوئی کتاب پڑھنی ہے، کوئی حدیث پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے؟ وہ مجھے بتائے گا جی میں فلاں چیز پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ پڑھا دیں مجھے۔ اس لیے نبی کو نے ماں انا بقاری، مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ تو یہ پڑھنے آنے سے مراد یہ نہیں کرتا کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا، مراد یہ تھا کہ جبرائیل کا یہ کہنا اقرا، لیکن جیسے کہا بسم ربک الذی خلق، تو پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فر پڑھنا شروع کر دیا، پھر پتہ چل گیا کہ یہ تو عرش والے رب کی طرف سے پیغام ہے۔ تو اللہ کے رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول کے پاس یہ مقام ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنے کے لیے بھی اللہ نے کافی وحی پیدا کی ہے اس کائنات میں، جن کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ جو محمد رسول اللہ پر اترنے والا قرآن تھا اس کو لکھنے والے بھی عظیم لوگ تھے۔ قرآن کو لکھنے والا کوئی عام شخص تھوڑی ہو سکتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جو قرآن کی خطاطی کرے، ہم سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندے نے قرآن لکھا ہے، اس کا خط کتنا خوبصورت ہے، اور ہم اسی کے مقام کو بہت زیادہ جانتے ہیں۔ اور یہ تو پھر وہ تھے اور اپنی صلاحیت بھی دین کے لیے وقف کرتے ہوئے یہ جناب محمد رسول اللہ کے صاحب تھے۔ دوسرا پر نازل ہونے والی وحی کو لکھنا شروع کیا، اور سورۃ الحجرات تک یعنی آخری سورت تک سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا اس کو۔ یہ سیدنا عثمان اور امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ ہوا، جب گھیر لیا گیا ان کو، تو پھر اس وقت کئی دن تک آپ کا محاصرہ، یعنی 40 دن تک راجہ قول میں تک 40 دن تک محاصرہ رہا کہ اپنے گھر میں بند رہے، اور ان کو پانی تک نہیں پینے دیا گیا۔ حالانکہ بیر روما کا کنواں وقف کرنے والی وہ ہستی، لیکن ان کو پانی تک نہیں پینے دیا گیا 40 دن۔ ہم دنیا میں مظلوموں کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ مظلوم تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کہ 40 دن تک محاصرہ رہا، جن کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا گیا، اور وہ بھوکے اور پیاسے رہے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ رضی اللہ عنہ زیادہ تر قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے، ہر وقت گھر میں قرآن پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کا مقام ہے۔ آج ہم قرآن کو کوئی مختلف احتجاج کر رہا ہے، کوئی مختلف، یہ کھوکھلے احتجاج ہے، حالانکہ ایموشنل سلوگنز ہے، خالی جذباتی نعرے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ ہے، بہکاوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ نکمے لوگ ہیں، سب سے زیادہ بیوقوف اور نادان لوگ ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ تم قرآن کے بارے میں احتجاج کر کے اپنے نام لکھواتے پھر رہے ہو اللہ کے ہاں۔ قرآن تو نفاذ کے لیے ہے۔ قرآن کے نفاذ کے لیے کیا کیا ہے؟ قرآن کو لاگو کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کو بھیجا اس لیے ان مکناہم فی الارض کہ اس کو اس روح زمین کے اوپر نافذ کیا جائے قرآن کے قانون۔ اللہ نے تو عرش سے یعنی ابتدا سے لے کر، یعنی ازل سے لے کر اب تک یہ قانون نازل کر دیا ہے کہ جس قانون کے علاوہ کوئی اور قانون ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ تو اللہ کا فتویٰ ہے قرآن کے اندر، رب یہ آیت نازل کرتا ہے، رب اپنی کلام کرتا ہے کہ جو ان احکامات جو اللہ نے عرش سے نازل کر دیا اپنا قانون، اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور قانون کو، کسی اور کو حاکم مانتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بس وہ لوگ کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہیں جو اترے ہوئے قانون، اترے ہوئے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہو، طاغوت کو اپنا حاکم بناتے ہیں. فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ فاسق ہے. فاسق کہتے ہیں باغی اور سرکش کو ہیں، کہ جو حدوں کو پار کر جانے والا، باؤنڈری کو کراس کر جانے والا. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ نے حدود نازل کی ہیں اور وہ بغاوت کرتا ہے. اس لیے سیدنا اور سب سے زیادہ وہ یعنی جب آپ کو شہید کرنے کے لیے بدبخت گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وار کیا، اور جب وار کیا تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی تھی، اس وقت زوجہ تھی، اور یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی تھے. تو حضرت نائلہ کی انگلیاں بھی کٹ گئی، خود حضرت عثمان کا خون ہاتھ بھی کٹ گیا، اور فرمانے لگے اما واللہ انہا لأول کف خطت المفصل. فرمایا سن لے اللہ کی قسم ہوئی وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے مفصل صورتوں یعنی سورۃ الحجرات سے آخر تک قرآن مجید کو لکھا تھا. کہ جس ہاتھ پر تم لوگوں نے وار کیا ہے، جس ہاتھ کو تم نے کاٹا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جو سورہ حجرات سے لے کر آخر تک اس ہاتھ سے ہی عثمان نے جو ہے وہ لکھا تھا قرآن کو. اور فرمایا کہ بیر روما کی خریداری پر جنت کی بشارت، من یکتو بیر رومت غفر اللہ لہو، جو آدمی بیر روما خریدے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور ان باغیوں سے پھر یہ خطاب کیا باقاعدہ، اور آج اسی عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے. یہ وہ عثمان ہے کہ بیر روما کا کنواں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر کہ اللہ اس کو بخش دے گا تو میں نے وہ لے کر تم لوگوں کے لیے وقف کیا تھا. آج اسی عثمان کو مارنے کے لیے آگے ہو. میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، فرمایا انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اور یہ قسم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیتا ہوں، ساتھیوں کو دیتا ہوں. اور کیا دیتا ہوں؟ الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے روما کا کنواں کھود یعنی اسے خرید کر وقف کیا تو فرمایا من حفر رومت فلہ الجنہ فحفرتها، تو اس کے لیے جنت ہے تو میں نے اسے کھودا تھا یعنی اسے وقف کیا تھا. یہ جناب محمد رسول اللہ کی دوسری حدیث کے الفاظ ہے. ایک میں اللہ کے رسول نے غفر اللہ کا لفظ کہے اللہ اس کو بخش دے گا، ایک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، کیونکہ ادھر میٹھا کنواں نہیں تھا وہ پینے کے لیے. یہ پانی اس کنویں کا جو ہے وہ میٹھا تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو لے کر وقف کر دیا. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. اور قرآن کی تدوین اور ان کو جو ہے وہ اکٹھے کرنے والے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تاکہ قریش کے خط پر ان کو لکھا جائے اور یہ جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے. یہ مقام بھی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، جس کے بارے میں جناب محمد رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. اور مختلف مقامات پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 دفعہ جنت کی بشارت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 دفعہ ہے. حضرت عثمان غنی کے متعلق تک کہ ان کو 18 دفعہ جنت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. مسجد نبی کی توسیع مدینہ منورہ آنے کے بعد یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ اور صحابہ کرام کے لیے مسجد کا ہونا بے حد ضروری تھا، اس لیے کہ تعداد بڑھ گئی تھی. تعداد بڑھنے کی وجہ سے ابتدائی طور پر تھوڑی سی زمین مسجد کے لیے خریدی گئی. اسے رسول اللہ نے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا. خود کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول نے مسجد نبی کو تعمیر کیا، خود اپنی مسجد. اور سب سے پہلے اللہ کے رسول نے قباء مسجد بنائی جس میں بھاری برکم پتھر اللہ کے رسول خود اٹھا کر مسجد میں لا کر رکھتے تھے. اور جب مسجد نبی کی باری آئے خود اللہ کے رسول نے اپنی مسجد مدینے بنائی تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچی اینٹیں خود بناتے تھے. خود اللہ کے رسول تو مزدور بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کے ساتھ مل کر خود نہ کیا ہو. اور صحابہ اکرام رضوان میں اللہ کے رسول کو کہتے تھے اللہ کے رسول آپ بیٹھ جائیں، لیکن وہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بیٹھ جائیں. من نبی یعمل فذاک من العمل المذلل. اللہ کے رسول اگر آپ عمل کرتے رہیں اور ہم بیٹھ جائیں تو اللہ کے رسول ہم سے زیادہ دنیا میں گمراہ کوئی نہیں. تو یہ جناب محمد رسول اللہ کے صحاب تھے اور وہ کائنات کے پیغمبر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم تو کچی اینٹیں بنانے والے مزدور کو گلے نہیں ملتے کہ ہمارے کپڑے میلے ہو جائیں گے، اور کائنات کے پیغمبر کچی اینٹیں خود بناتے تھے، اپنے مسجد نبی میں نصب کرتے تھے خود صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ میں اپنے غلاموں کو کہوں، میں اپنے صاحب ساتھیوں کو کہوں کہ تم کام کرتے رہو اور میں بیٹھا رہوں، جیسے آج کے مرشد اور پیر بیٹھے رہتے ہیں اور مرید سارے مرتے رہتے ہیں۔ مرید کو کوئی گھٹنے دبا رہا ہے، کوئی پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی ثابت ہے؟ ایک ہی سب پر بیٹھے ہوتے تھے، کوئی مسند نہیں تھی، کوئی اونچی کرسی نہیں تھی جناب محمد رسول اللہ کی، ماں سوائے ممبر تھا، وہ بھی خطبے کے لیے۔ عام اللہ کے رسول نے کھانے میں بیٹھنا، صحابہ برابر بیٹھتے تھے اللہ کے رسول۔ 70 صحابہ نے ایک ہی پیالے سے دودھ پیا، اور جہاں سے پھر اینڈ پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے پیا، اللہ کے رسول نے وہیں اپنے لب مبارک لگا کر دودھ پیا۔ یہ مقام تھا جناب محمد رسول اللہ کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ کا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سب سے مظلوم ترین شہادت تھی کہ ان ظالموں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 40 دن پانی بند رکھا، اور 40 دن پانی بند رکھنے کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور گھر میں داخل ہو کر پھر شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو داڑھی کھینچی، اور داڑھی کھینچنے کے بعد جو ہے ان پر تلوار کا وار کیا، اور اس وقت جو سب سے اینڈ پر جس آیت پر آ کر جو ہے وہ آپ کے خون کے چھینٹے آ کر پڑے تھے، یعنی سکہ تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی اور پہلا قطرہ قرآن مجید کی جس آیت پر گرا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور یہ قیامت والے دن قرآن کی آیت ہی حضرت عثمان کی گواہی دے گی، شہادت کے مطلب قرآن کی آیت بولے گی۔ جن ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی حفاظت اس طرح کرنے کے نہیں ہے کہ احتجاجوں میں چلے جاؤ اور دنیا کو یہ ظاہر کرو کہ ہم بڑے مسلمان ہیں جی، ہم بڑے قرآن والے ہیں جی۔ قرآن بننے کے لیے تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تعلمنا الایمان، ایمان کو سیکھنا ضروری ہے، ورنہ تعلم القرآن، صحابہ کہتے تھے ہم پہلے ایمان کو سیکھتے تھے پھر قرآن کو سیکھتے تھے۔ ہمارا تو بھی ایمان ہی برابر نہیں ہے، قرآن ہم کہاں سیکھ سکتے ہیں؟ یعنی ایمان پہلے سیکھو کہ ایمان کیا شے ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پر چلنا اور کٹ جانا اور مر جانا اور محمد رسول اللہ کی غلامی میں سر قلم کروا لینا اصل ایمان ہے، دعوے نہیں ہے کہ غلام ہے رسول کے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب گردن کٹوانے کی باری آتی ہے نا، گولیاں کھانے کی باری آتی ہے تو سارے دوڑ جاتے ہیں، پر ساروں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ساری غلامی ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ وہ تو محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے جنہوں نے کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے تو 700 نوجوان صحابہ کے بیٹے کہتے تھے آپ حکم دیں ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا نہیں، میں نہیں یہ چاہتا کہ فساد ہو، اور میں نہیں یہ چاہتا کہ ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہوں اور اس میں جلیل القدر صحابہ شہید ہو جائیں۔ اگر میں اکیلے عثمان کی شہادت سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں عثمان اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ وہ تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پر چل کر اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کا رائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنے جسموں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف زبانی کلامی کا نام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وراثت بہنوں کو دو، قرآن کہتا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت دو، اور ظالموں جب وراثت ہی بیٹیوں کو نہیں تم دیتے تم قرآن کو کہاں مانتے ہو؟ تو پھر تو قرآن کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے۔ تم یہاں کی بات کرتے ہو، فرانس کے اندر لڑکیوں نے معاذ اللہ سورۃ الفاتحہ کا لباس پہنا، اور فرش وہ انہوں نے بتایا جس پر قرآن لکھا جا رہا ہے، وہ ہوٹل ہے، اور وہ ہوٹل کے اندر یہ میرے پاس ویڈیو اس کی موجود ہے کہ لوگ جوتوں سمیت بیٹھ کر اس ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، اور باقاعدہ قرآن کی آیتوں کی تصویر کی گئی، ٹشو پر قرآن لکھ کر معاذ اللہ واش روم میں انہوں نے لیٹرینوں کے اندر رکھا کہ معاذ اللہ استنجا قرآن کی آیتوں سے وہ کرتے رہے۔ اور مسلمانوں کا ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقام لینا چاہے تو منٹ لگے گا۔ یہ بھی دیکھو نا کہ چنگی احمد صدو پر یہ بارش ہونے کی وجہ سے، چھت گرنے کی وجہ سے کئی بندے مر گئے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ایک سیکنڈ نہ لگائے، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ہو پوری دنیا کو نصف نابود کر دے۔ پانی کی قوت اتنی ہے، 70% دنیا میں پانی ہے، صرف 30% جو ہے خشکی ہے جس پر کل کائنات کے انسان آباد ہیں، 30%، اور 70% پانی ہے۔ اللہ حکم دے پانی کی چھلاروں کو پوری دنیا کا نام و نشان مٹ جائے، چٹکن میدان ہو جائے، روح زمین پر کوئی شے اور مخلوق نہ ملے،
یہ سندھ کے اندر جو سیلاب اور عذاب آئے یہ کم ہے؟ یہ جو ابھی پاکستان میں ہمارے پنجاب کے اندر عذاب آئے یہ کم ہے؟ بے تکی بارشیں اور جن موسم کے اندر بارش کا تصور نہیں اور اللہ جب طوفانی بارش دے رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو بلوچستان کے اندر بارش ہوئی، اولے برسے ہیں، ان اولے جو فصلوں کے اوپر گرے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمارا حکمرانوں سے ہماری گزارش ہے کہ خالی صرف جو ہے وہ موقف دینے سے بات نہیں بنتی، کمنٹس دے رہے ہیں جو، اور صرف خالی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب پرزور مذمت کرتے ہیں. پرزور مذمت نہیں ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اسلام کا نفاذ کیا جائے. قرآن وہ کتاب ہے، کتاب اللہ ہے کہ قرآن کے قانون کا پوری دنیا کے اوپر نافذ کیا جائے. اور کم از کم ہم اپنے گھروں پر تو نافذ کر لیں، اپنے جسموں پر تو نافذ کر لیں، قرآن کے مطابق اپنے جسموں کو تو بنا لیں. قرآن کے تعامن وعمل الصالحات، ایمان اور اظہار ایمان کرو، اپنے جسموں کے مطابق ایمان، چلتے پھرتے نظر آؤ کہ تم ایمان والے ہو. کم از کم اتنا تو عمل ہو سکتا ہے، جتنا عمل ہو سکتا ہے اتنا ہی کر لو. مگر خالی یہ نہیں ہے کہ قرآن کے لیے احتجاج کیا جائے، ہم جلا دیں گے، ہم مار دیں گے، ہم کاٹ دیں گے، ہم کٹ جائیں گے. یہ خالی جذباتی نہ رہیں. اور دین، یہ دین اسلام ہوش و حواس کا دین ہے. اسلام جو ہے وہ ایسے جوش اور جذبے کا دین نہیں ہے. یہ تو کہتا ہے کہ سمجھو اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو. یہ نہیں کہتا اندھے دونوں اس پر گر جاؤ. اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، والذین، کہ یعنی وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لم یخروا علیہا صما وعمیانا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 ہے کہ اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں جاتے اس کے اوپر، بلکہ یہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. تو سمجھ کر قرآن پر عمل کرنا شروع کرو. یہ نہیں ہے کہ اندھے دھون جو جدھر وہ پنجابی دی مثال ہے جنہیں لایا گلیوں کے پیچھے ٹر سکی، فلاں نے کہا جی فلاں نہیں، بس اس کے پیچھے دوڑ جائے. اندھا چاہے وہ اس کو خود کوئی طریقہ نہ آتا ہو، اس کو کلمہ نہیں آتا. ایسی بدقسمت امت مسلمہ کی ان باتوں کو مانا معاذ اللہ جن کو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں آتا. تو والا اس باللہ من ذالک. اس سے بڑا بھی ظلم ہے کوئی؟ اگر عمل کرنا تو محمد رسول اللہ کے دین پر، صحابہ کرام اجمعین کے نقش قدم پر چلو، جن کے بارے میں قرآن اور رب رحمان کہتا ہے کہ وہ میری جماعت ہے. اللہ کی جماعت کو چھوڑ کر اوروں کو پیچھے کہاں جاتے ہو؟ کس کے پیچھے جاؤ گے؟ دنیا کی جماعتوں کے پیچھے، گمراہوں کے پیچھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو سمجھ کر ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دفاع صحابہ کے لیے ہمیں اللہ کٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وہ جو اس کلام کو نازل کرنے والا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. یعنی یہ ذکر ہے قرآن، جس کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اللہ کی یاد ہے. اور الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کہتا ہے دلوں کا اطمینان. قلوب دل جس مقام پر جا کر ٹھہرتے ہیں اور اطمینان اور تسکین اور سکون محسوس کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے اور وہ قرآن ہے. اور انہوں نے اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اور حفاظت کیا ہے؟ دنیا میں کروڑوں حفاظ اور قرہ ہیں، ان میں سے بعمل قرہ اور حفاظ بھی ہیں جو پورے کے پورے ایمان کا مجسمہ ہیں، جو باقاعدہ اظہار کرتے ہیں، جن کی شکلیں قرآن جیسی ہیں، جن کا لباس قرآن جیسا ہے، جن کی چال و ڈھال قرآن جیسی، جن کے معاملات قرآن جیسے ہیں. یعنی وہ پوری کی پوری زندگی انہوں نے قرآن کے مطابق ڈھالی ہوئی ہے. اللہ نے اس طرح حفاظت کرنی ہے، اور وہی قرآن کا دفاع کرنے والے حقیقی طور پر. وہ نہیں ہے کہ جو خالی نعرے لگانے والے اور جذبات میں لوگوں کو بھڑکانے والے، خود دوڑ جانے والے ہیں، عوام کو مروا دینے والے. وہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اس چیز کا نام ہے خود سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. جس طرح اقبال نے کہا اور جو میں نے شعر پڑھا تھا، ہو ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. حق کے مقابلے میں اگر باطل آ جائے تو پھر فولاد بن جاؤ.
اور جب آپس میں بیٹھے ہو تو پھر ملائی کی طرح نرم کریم، پھر ریشم کی طرح نرم بن جاؤ ان کے لیے، یہ نہیں کہ اپنوں کے خلاف جو پروپیگنڈے کرنے شروع کر دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔